نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 93 سے شروع ہوگا، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا عنوان ہے 7 چیزوں سے پہلے اعمال صالحہ میں مبادرت کا حکم۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل ينتظرون الا فقرا منسيا او غنا مطغيا او مرضا مفسدا او هرما منفدا او موتا مجهزا او الدجال فالشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر، رواه الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے اعمال صالحہ میں مبادرت کرو، یعنی کہ جلدی کرو، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیا تم ایسی فقیری کے انتظار میں ہو جو اللہ فراموشی کی کیفیت برپا کر دے گی، یعنی کہ انسان اللہ کے بارے میں بھول جائے گا، اتنا زیادہ اسی چیز میں مشغول ہو جائے گا، اسی میں اتنا زیادہ پھنس جائے گا کہ اس کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی غافل ہو جائے گا۔ یا پھر ایسی دولت مندی جو سرکش بنا دے گی، اور ایسی بیماری جو مزاج کو فاسد بنا دے گی، یا ایسا بڑھاپا جس میں عقل باقی نہ رہے گی، یا ایسی موت جو اچانک آ جائے، یا دجال کا رونما ہونا۔ اور دجال، یاد رکھو، دجال شدید ترین نظروں سے اوجل شر کا نام ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، اور قیامت تو سخت خوفناک اور سخت کڑوی ہے۔ اچھا، اس حدیث کا تعلق پیچھے سے ہی ہے۔ پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں جو ہے وہ نیکی کے بھلائیوں کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں حدیث کے ذریعے بھی یہی بات بتائی گئی کہ انتظار نہ کرو، دوسروں سے بڑھ جانے کی کوشش کرو جب کوئی نیکی کا موقع ہے، کیونکہ انسان کا دل بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، موقع نکل جاتا ہے، توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب انسان کے پاس کوئی موقع ہے تو وہ نیکی کر لے فوراً۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہی عنوان چل رہا ہے۔ پچھلے سبق سے ہم نے پڑھا قرآن کی یہ آیت کو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کہ جلدی سے بھاگو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور جلدی تم ایسے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو کہ جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک مثال پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث ہمیں بتائی کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کل کیا ہونا ہے، یا صبح کیا ہونا ہے، یا رات کو کیا ہونا ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کا موقع ہے تو انسان لپک کر وہ کام کر لے، ذرا سا بھی وقت ضائع نہ کرے۔ اور ویسے بھی ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، توفیق ختم ہو جاتی ہے، ہماری نیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، شیطان ہمیں کسی اور کام میں لگا دیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ پیچھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی کرنے کی مثال بھی پڑھی کہ آپ نے صدقے کے لیے کس حد تک جلدی کی۔ تو اس طرح سے ان سب چیزوں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جنت کے دخول میں جلدی کرنا، کہ ہمیں مثال دی گئی کس طرح سے صحابہ کرام جنت کی خاطر وہ شہادت کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ جہاد کی وجہ سے کس قدر جلدی کرتے تھے۔ صدقے میں جلدی کرنے کا ہمیں بتایا گیا، یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے
انسان کو اگر دل میں نیکی کا خیال آتا ہے نا کہ میں یہ نیک کام کر لوں، یا کوئی سامنے موقع نظر آتا ہے، تو یہ اصل میں نیکی کا خیال دل میں آنا بھی ایک انسان کے پر اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے ہی انسان کے دل میں اچھے خیالات آتے ہیں، اور وہ نیکی کرنے کی خواہش اس کے دل میں آتی ہے۔ پھر انسان جب کوشش کرتا ہے، ارادہ پکا کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتے اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اس میں اپنی نیت میں خرابی کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اس نیکی کی خیال کام کو پیچھے ڈال کے کوئی اور کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اب آج کی حدیث ہے کہ ہم نے جو حدیث ابھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں فرمائی کہ 7 چیزیں رونما ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف لپکو اور اس کو جلدی جلدی کر لو۔ تو یہ 7 چیزیں کیا ہے؟ اب ان کو ہم ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فقیری، ایسی فقیری جو انسان کو بالکل اس کا اتنا پھنس جائے انسان اپنے فقر میں کہ صرف اپنی روزی روٹی کمانے میں، اپنا پیٹ بھرنے میں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہی وہ اس قدر اس کو بھاگ دوڑ میں پڑ جائے، اس حد تک وہ پھنس جائے کہ وہ بالکل بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، اپنی نمازوں کو بھول جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی فقیری سے ہمیں بچائے، ایسی فقیری سے ہمیں اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ایسی فقیری کے انتظار میں جو اللہ کو فراموش کرا دے، تو مطلب یہ کہ آدمی جس حالت میں ہو اسی حالت میں اللہ جل شانہ کی اطاعت کرے۔ یعنی آج ہم جس حالت میں ہیں، جو بھی انسان، ہر مختلف انسان مختلف اوقات میں مختلف حالات سے گزرتے ہیں، تو جو بھی حال ہے ہمارا، اس حال میں ہم سے جو بھی نیکی ہو سکتی ہے، جو بھی خیال آتا ہے وہ کر لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ فقر میں مبتلا ہو جائے۔ آج انسان کے پاس اس کی ضرورتیں بھی آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی کچھ پیسہ بچتا ہے تو وہ صدقہ خیرات بھی کر لے، اس چیز کو ٹال مٹول نہ کرے۔ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو تسلی دے؟ اگر کوئی انسان فقر میں مبتلا ہو ہی گیا ہے تو وہ کیسے کرے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو تسلی دے؟ تو دیکھیں، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کا نفس اسے مختلف چیزوں کی طرف ابھارتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، وہ کر سکتا ہے، تو زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ انسان پھر برائیوں کی طرف چلا جائے۔ اگر اس کے پاس وہ بہت غنی ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کوئی چیز اسے روکتی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس فقر ہے، ان کے پاس کمی ہے مال کی، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو وہ ظاہر ہے کہ ایسے کاموں کی طرف کہاں سے بڑھ سکتا ہے جس میں پیسہ بھی لگتا ہے، اور جس میں جو خرابی والے کام ہوتے ہیں، جو بری عادتیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، اسی طرف وہ نہیں جا سکتا۔ تو فقر کا ایک فائدہ ہے کہ انسان کے پاس بس اتنا ہے جسے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، تو اسی میں وہ اس حالت کو غنیمت سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتنوں سے بچایا ہے، مال و دولت کی فراوانی سے مجھے بچا کر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے لیے بہتر روزی کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہے کہ میرے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، تو ہر حال میں انسان کسی بھی حال میں ہے، سب سے زیادہ اہم اس کے لیے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کر اسے جو بھی فائدے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کے ڈھونڈ رہا ہے تو اس کے لیے کوشش کرے۔ تو وہ انسان جب اس طرح سوچے گا تو اس کو صبر و استقامت آ جائے گا اپنی موجودہ حالت میں۔ اور صبر کا مطلب یہی ہے کہ انسان شکایتوں میں نہیں پڑ جائے گا، اور انسان اللہ کے شکوہ نہیں کرے گا، کوئی غلط طریقے سے اپنی فقر کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اب چوری کر لوں، میں لوگوں کا ڈاکہ ماروں، یا لوگوں کی چیزیں چھین لوں۔ وہ ان چیزوں میں نہیں پڑے گا۔ اگر وہ صبر کرے گا، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا، اور جائز حالات جائز طریقے سے کوشش کرتا رہے گا، دعا کرے گا اللہ سے، اور اس بات کو اس طرح سے خود کو تسلی بھی دے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے
کم دیا ہے تو میرے پاس گناہ کے کم موقع ہیں کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں۔ دیکھیے بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے لیے دولت اچھی ہوتی ہے، دولت سے وہ اس کے اندر زیادہ نیکی کا جذبہ آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے خیر کے کام کرتا ہے، اپنے دولت کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی فطرتی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو بہت مال آ جائے گا تو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کے پاس تھوڑی پابندیاں ہوں گی یا تھوڑا کم ہوگا تو وہ خیر کی طرف رہے گا، ورنہ وہ شر کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بندوں پر مہربان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر اپنے لیے اچھا انجام کمائیں۔ اور بعض اوقات مال و دولت کی جو فراوانی ہوتی ہے انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، انسان کے اندر بہت زیادہ اپنی بڑائی کا احساس آ جاتا ہے، اور یہ تو ویسے بھی بہت ہی بری چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس آتا ہے، تکبر آتا ہے، سرکشی آتی ہے کہ میں جو چاہوں کروں، تو یہ چیزیں تو انسان کو تباہ کرنے والی ہے اور انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ تو اس وجہ سے مال انسان مانگے، اگر خواہش کرے اللہ سے، تو ساتھ ساتھ ایسا مال مانگے جو اس کو خیر کی طرف لے جائے اور اس کو فتنوں میں نہ ڈال دے۔ خلاصہ یہ کہ انسان غریب ہے، امیر ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی اطاعت جو اس پر لازمی ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ نہ بہت زیادہ مال و دولت ہو، نہ بہت زیادہ فقر ہو، ایک درمیانہ زندگی انسان کی ہو اور اس میں وہ اطاعت کے ساتھ رہ رہا ہو، اللہ کا شکر گزار بن کے رہتا ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے زندگی کا، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر دجال کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کا فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے مشکات میں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آدمی نیک اعمال کرے اس سے پہلے کہ دجال نکلے، کیونکہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس وقت میں اچھے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ انسان دیکھیں، ہم سب سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، دجال کا ہوگا، دجال آئے گا، قیامت کے وقت میں فتنے ہوں گے، مگر کوئی چیز ہمیں بتا کر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان آج جو لمحہ اس کے پاس ہے جس میں اس کو آسانی ہے کوئی نیک کام کرنا، تو وہ اس کو کر لے اور فتنوں کے ظہور سے بچا رہے۔ پھر قیامت تو سخت خوفناک اور سخت کڑوی ہے۔ اب قیامت ہر انسان کی قیامت تو آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت کب برپا ہو جاتی ہے؟ جب اس کی موت آتی ہے۔ تو بیسیکلی انسان موت سے پہلے انسان اچھے کاموں میں جلدی کرے، اور کسی کو نہیں پتا، چونکہ کوئی نہیں جانتا اس کی موت کب آئے گی، اس لیے ہر لمحہ ان کی کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ نیک کام کر لوں اور اس وقت کو اچھا استعمال کر لوں۔ اب ایک حدیث میں مثال بتائی جا رہی ہے ہمیں۔ خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ حدیث نمبر 94، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرأیة رجلا يحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ۔ قال عمر رضی اللہ عنہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ فتساورت لها رجاء ان ادعا لها، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن طالب رضی اللہ عنہ فاعطاہ ایاہا وقال امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، فسار علی شیئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ
یا رسول اللہ علی ماذا اقاتل الناس؟ قال فقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواہ مسلم۔ اس کا حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز فرمایا، یہ جھنڈا اس انسان کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہو، اللہ اس کے ہاتھوں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امارت کا کبھی چاہت نہ تھی، یعنی اب حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس نیک کام کے لیے چن لے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ خیبر کو فتح کرنے والا ہونا اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش آئی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے چن لے، اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے کوئی ویسے میں اس آدمی نہیں تھا کہ میں بڑے عہدوں کی طلب کروں، یعنی وہ تو انہوں نے ثابت کیا جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ان کو خلافت کا دور ان کا آیا، وہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے خوف سے اور امانت سمجھ کے اس کام کو کیا تھا۔ تو ان کے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ میں بڑا بنوں، مجھے لوگ بڑا سمجھے، مگر خواہش کیا تھی کہ اتنی بڑی نیکی کا صرف ہے یہ، اتنا بڑا اعجاز ہے یہ کہ میری قیادت میں خیبر فتح ہوا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوشش کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے اور آپ کو چن لے اس کام کے لیے، اس لیے وہ اپنی گردن کو تھوڑا اونچا کر رہے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جھنڈا ان کے حوالے کر دیا اور کہا جاؤ ادھر ادھر نہ جھانکنا یہاں تک کہ اللہ فتح دے دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ جو بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادھر ادھر نہ جھانکنا، مطلب یہ کہ اب ایک بڑا مقصد آپ کو دیا گیا ہے تو اس مقصد پر پوری توجہ رکھنا، اس مقصد سے کہیں اور نظر نہ جائے، کوئی اور دھیان کہیں اور نہ جائے۔ اور دیکھیں اسی طرح انسان بڑے بڑے مقاصد انسان کے جب ہوتے ہیں تو انسان کو مکمل فوکس، مکمل دھیان، جب تک وہ پوری اپنی کوشش اور دھیان اس کام میں نہیں لگاتا تو وہ کام بعض اوقات نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے دیکھیں زندگی میں ہمارا بھی ایک مقصد ہے، زندگی با مقصد ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس حالت میں زندگی گزارنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں گناہوں سے پاک کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دے، تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اللہ۔ تو یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اس میں بھی ہمیں اس وجہ سے یہ ساری احادیث کا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ ٹاپک جو چل رہا ہے کہ جلدی کرو نیکی کی طرف، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ انسان دنیا میں بیکار فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی نظر ہمیشہ بڑے مقصد پر رکھے، اور بڑا مقصد بڑی بڑی نیکیوں سے انسان جتنا نیکی کر سکتا ہے، جتنے خیر کے کام کر سکتا ہے کر لے جب تک اس کو موقع ہے، کیونکہ انسان کی صحت نہ کبھی ہمیشہ رہتی ہے، نہ انسان کا مال ہمیشہ رہتا ہے، نہ انسان زندہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا ہمارا وقت، ہر چیز ہمارے پاس وقت ہی ہے، اور کس وقت کون سی چیز ہمارا ساتھ چھوڑ دے دنیا میں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دھیان پورا توجہ اسی کام میں لگانا، اور ادھر ادھر کوئی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہ جائے یہاں تک کہ اللہ تم کو فتح دے دے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے اس حکم کو لے کر، اور تھوڑا آگے بڑھے تو ان کو خیال آیا، تو انہوں نے بغیر منہ اپنا پھیرے، یعنی دیکھیں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے صحابہ کرام کے، ادھر ادھر دھیان نہ پھیرنا، تو اپنے آپ کو پھیرا بھی نہیں، یعنی کہ
اپنی جو اب انہوں نے چونکہ چلنا شروع کر دیا تھا اپنے کام کی طرف، تو اس طرف سے منہ بھی نہیں پھیرا، منہ پھیرے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کیا، اس لیے کہ تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس بات پر لوگوں سے لڑائی کروں، یعنی کہ میرے پاس کیا چیز ہے، کیا ایک پیمانہ ہے جس سے میں دشمن اور دوست میں فرق کروں کہ مجھے کس کو مجھے قتل کرنا ہے اور کس کو مجھے نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیمانہ بتا دیا کہ دیکھیے آخر وقت یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جنگ میں بھی آخر وقت بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر ہمیں اس پر یقین کرنا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو اب اس کو ہم مسلمان ہی سمجھے، یعنی اب ہم اس کو شک نہ کریں کہ کیونکہ جنگ میں لڑ رہا ہے، اب اس کو خوف طاری ہوا کہ اب میں مارا جاؤں گا تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہیں، ہمیں اس کی ظاہری کلمہ پڑھنے پر ہمیں اس کو مسلمان کی طرح سمجھنا ہے، اور پھر اس کو قتل کرنا منع ہے، اس پر اب ہم اس کو دشمن نہیں سمجھیں گے۔ ہاں اگر اس کی نیت خراب ہے، اس نے دھوکہ دیا، تو اس کا معاملہ اللہ سے ہے پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ جو کلمہ کو قبول کرے، جو مسلمان ہونے پر راضی ہو جائے، اس کو چھوڑ دو، باقیوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اور ایک اور فائدہ اس حدیث میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو گیا، تو دیکھیں ان کے اپنے خونوں، اپنی مالوں کو محفوظ کر لے، یعنی کہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے جان، مال، عزت، آبرو اور دین، 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ تو کوئی مسلمان نہ کسی کی جان ناحق لے سکتا ہے، نہ اس کے مال کو ناحق قبضہ کر سکتا ہے، نہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ اس کو دین سے بھٹکانے کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ زبردستی اس کو دین سے نکالے، اور نہ انسان کی جان، مال، عزت اور اس کا دین اور اس کی عقل، ٹھیک ہے، 5 چیزوں کے حقوق ہیں جو بنیادی حقوق ہیں۔ ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر دوسرے مسلمان اس کو ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمانوں پر بھی ایک فرض بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں کتنی بڑی حفاظت ہے یہ۔ آج تو خیر لوگ مسلمانوں کی جان بھی لے لیتے ہیں، مسلمانوں کے مال بھی ناحق چھین لیتے ہیں، کسی کی عقل پر بھی حملہ کرتے ہیں، کسی کے دین پر بھی اور کسی کی عزت پر بھی، لیکن یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر ان چیزوں کو پامال کرنا حرام ہے۔ پھر یہاں پر 2 فائدے واضح ہوئے، کلمہ پڑھنے والے کو ہم مسلمان سمجھیں گے، ہم اس کے اوپر شک نہیں کریں گے، باقی اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ اور دوسرا، جو مسلمان ہے اس کو سارے حقوق اس کے جو حفاظت کے اللہ نے رکھے ہیں، بنیادی حقوق دوسرے مسلمانوں پر، وہ پورے کرنے ہیں پھر۔ اچھا، پھر تو خیبر کہاں تھا؟ اس حدیث میں چونکہ خیبر کی فتح کا ذکر ہے، تو خیبر جو ہے وہ یہ عبرانی لفظ ہے شاید، اس کا معنی ہے قلعہ، ٹھیک ہے۔ خیبر میں بڑے بڑے قلعے تھے، اور یہاں پر یہودی جو بستے تھے، انہوں نے بہت مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، اور وہاں کی زمین بہت زرخیز تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور یہ مدینہ سے 200 میل کے فاصلے پر تقریباً تھے خیبر کا علاقہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہونے کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا، ان کو بالکل خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا تھا، بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت میں، خیبر کو مکمل طور پر پاک کیا گیا تھا یہودیوں سے، کیونکہ وہ ہمیشہ دھوکہ دیتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کام کرنا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکمل طور پر نکالا تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی،
ان کے اتنے مضبوط حفاظتی قلعے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا، اور ان سے کچھ جو مال اور جو بھی مال فے وغیرہ کے لیے جو بھی معاہدہ ہوا تھا وہ کیا گیا تھا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس حدیث میں ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا خاص طور سے حضرت علی کو بلا کر ان کو دیا، اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں تھے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پکے تھے۔ اور دوسری جو پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی پیشین گوئی جب کرتے تھے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی آنے پر کرتے تھے کہ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے یہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ خیبر کی فتح کے پیشین گوئی بھی فرمائی، اور کس کے ہاتھوں سے فتح ہوگی یہ بھی بتا دیا۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ادھر ادھر توجہ مت دینا یہاں تک کہ فتح کر لو، تو اس کے علماء نے دو مطلب لیے۔ ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم سیدھے جلدی سے خیبر جاؤ، اور کسی اور کی طرف کسی اور جگہ رکے بغیر، کہیں رکے بغیر خیبر چلے جاؤ۔ دوسرا مطلب کیا لیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ جب تک فتح، یقین کے ساتھ لڑنا کہ اللہ فتح ضرور دے گا۔ مشکلات تو ظاہر آئیں گی، اور یہ مشکلات آئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی، اور یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح نصیب کر دی۔ کیونکہ جنگ میں بھی بعض اوقات انسان اپنی ہمت ہار سکتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ پیشین گوئی بھی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا تھا، تو انہوں نے بھی پوری توجہ سے جنگ کی اور ہمت نہیں ہاری، اور اللہ نے فتح نصیب کی۔ تو دیکھیں یہ تو جنگ کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا حدیث ہے، جو ہمارے لیے کیا سبق ہے، جو ہمیں ابھی پچھلے اسباق سے بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ نیکی کا جب انسان کے دل میں ارادہ آتا ہے اور وہ ارادہ پکا کر لیتا ہے، تو پہلی بات جلدی کرو اس میں، اور وقت نہ ضائع کرو، ٹال مٹول نہ کرو۔ دوسری بات، اگر اس راستے میں مشکلات آئے لیکن ہمارا ارادہ اور نیت پکی ہے، تو ہمیں اللہ پر توکل کر کے پوری کوشش کرنا ہے۔ ہمیں اپنی ہمت نہیں چھوڑنی، یا ادھر ادھر دماغ کو نہیں ڈالنا کہ انسان نا امیدی کی طرف اپنے سوچوں کو ڈالے کہ یہ شاید یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ انسان کوشش کرتا رہے، اللہ پر توکل کرے، تو نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں، اگر انسان کی واقعی اس کی نیت سچی ہے اور اس کی کوشش پکی ہے۔ پھر لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ اب یہ جو بات اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب وہ کلمہ پڑھے تو پھر نہیں لڑنا ان سے، مگر اس وقت تک لڑنا ہے، تو اب اس کا کیا مطلب لیں؟ تو علماء نے اس پر متفق ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے مشرکین کو دعوت اسلام دی جائے گی، یعنی کہ جنگ شروع کرنے سے دیکھیں، پہلے زمانے کی جنگیں تو ویسے بھی سامنے ہوا کرتی تھی نا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے کہ کسی بھی مشرک قوم سے جنگ میں ملوث ہونے سے پہلے کہ جنگ جو ہے وہ کسی پر بغیر بتائے حملہ کرنے کے بجائے اس کو اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے، تاکہ ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اسلام چاہے تو قبول کر لے اور پھر جنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بار کلمہ پڑھ لے تو پھر اب وہ مسلمان ہے، اس کے اسلام کو ہم قبول کریں گے۔ تو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس سے جزیہ کا سوال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اب جس نے قبول نہیں کیا اسلام، تو اس کے پاس دو چوائسز ابھی بھی رہتی ہے، یا تو کہے کہ ٹھیک ہے میں لڑتا نہیں ہوں مسلمان سے، مگر میں جزیہ دوں گا، یعنی ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے۔ جو مشرکین ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی پناہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جزیہ دے کر، پھر وہ مسلمان ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا
مسلمان ہونے سے انکار بھی کرے اور جزیہ سے بھی انکار کرے تو پھر اس سے جنگ کی جائے گی. کیونکہ دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے بہرحال اس میں تباہی ہوتی ہے، جنگ میں بہت نقصان بھی ہوتا ہے، اور اگر جنگ سے پہلے بغیر صرف انسان جنگ سے پہلے ہی اگر سمجھ جاتا ہے بات چیت سے تو پھر وہ اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ اسلام کا اقرار کر لیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکامات کا اجرا صرف زبان کے اقرار سے بھی ثابت ہو جائے گا اور اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو دیکھیں ابھی تو انہوں نے کوئی نمازی تو نہیں پڑھی ہوگی نا، ابھی تو صرف اگر کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے جاتی ہے مسلمانوں کی فوج، اگر ان کو موقع دیتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کی، وہ لوگ اسلام کو قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، تو بس اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نمازیں بھی ہم پڑھ کر ہمیں ثابت کر دے، پورا ہم ان کو دیکھیں بھالے پھر ہم ان پر یقین کریں، نہیں، پھر اب ان پر یقین کیا جائے گا کہ اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہیں. پھر ہاں ان کی تعلیم و تربیت کی جائے گی، ان کو سکھایا جائے گا دین، ان پر محنت کی جائے گی، وہ دوسری بات ہے. باب فی المجاہدہ، جد و جہد کا بیان. مجاہدہ کہتے ہیں انسان کی سخت کوشش جو ہوتی ہے، جو جد و جہد کرتا ہے دین پر چلنے کے لیے، دین کے اعمال پورے کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے، خود کو برائیوں سے بچانے کے لیے جو انسان کی جد و جہد ہوتی ہے وہ مجاہدہ کہلاتی ہے. قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو جاہدو کے معنی آتے ہیں دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری کوشش کرنا. کبھی یہ رکاوٹیں کفار کی طرف سے آتی ہیں تو ان کو جہاد کہتے ہیں، یعنی اسی چیز کو جب کفار انسان پر، مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تو جو مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے وہ جہاد ہے. لیکن جو انسان کو اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور جو رکاوٹیں اس کے عام ایوری ڈے کے ہر دن کے جو دین پر چلنے کے کام ہے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان سے مقابلہ کرنا اور انسان کا اپنے دین پر جمے رہنا اور اللہ کی رضا کے نیک کام کرتے رہنا، تو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو یہ انسان کبھی نفس کے مقابلے میں کرتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان ہمیں نیکی کی طرف سے روکتا ہے. تو ایسے عمل کو مجاہدہ کہتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو کرنا فرض ہے. دیکھیں جو جہاد ہے وہ جنگ میں جو جاتے ہیں لڑنے کے لیے وہ کرتے ہیں نا، لیکن مجاہدہ جو ہے، مجاہدہ ہر مسلمان کو ہر لمحہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ ہمارے لیے چیلنجز ہوتے ہیں. شیطان کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمارے نفسی خواہشات ہمیں ہر وقت اکساتی ہے، تو ہمیں ہر وقت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. لیکن جب انسان مجاہدہ کرتا ہے یعنی پوری کوشش کرتا ہے کہ خود کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی اطاعت پر جمع رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ یہی وعدہ کیا گیا اس آیت میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ. یہ تاکید کے ساتھ فرمایا، دو تاکیدیں یہاں پر، لام تاکید، نون پر شد، نون یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اس کس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ سبولنا، ہمارے راستوں کی طرف، جو راستہ اللہ کی طرف لے جائے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا اس راستے میں، مشکل وقت میں اگر وہ انسان مجاہدہ کرے گا. کیونکہ بعض اوقات جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو ہمیں ہماری زندگی میں عام طور پر رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، مشکلات اور فتنے اٹھتے رہتے ہیں، تو انسان کبھی کبھار بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے اس مشکل سے نکلوں، کیسے میں اس آزمائش میں پورا اتروں. تو اللہ اس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، اسے طریقے بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ
اس انسان کے جس کے دل میں پکی خواہش ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن کے رہوں اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی نیکی کی طرف اور نیکی کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ اور دل ہمارا جب نیکی کی طرف آ جائے، ہمارے دل میں محبت آ جائے خیر کے کاموں کی، تو محبت ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو آسان کر دیتی ہے انسان کے لیے کچھ کام کرنا۔ حضرت ابو درداء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے اس پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے آگے کا علم کھول دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ نے ہمیں، اللہ کے فضل سے ہمیں جو دین کا علم ملا، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جب جدوجہد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور علم ہمارے لیے عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اب اس میں کامیاب کیسے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم بھی سکھا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اخلاص کے راستے بتا دیتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، بعض اوقات انسان کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے جس سے اس کو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں اور میں اس راستے سے ہٹ کے سیدھے راستے پہ آ جاؤں، تو پھر اس کو جب اس کی خواہش اور کوشش پکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ تو اس تفسیر میں فضیل بن ایاز رحم اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے طلب علم میں جہاد کیا، ہم ان کو علم کے مطابق عمل کرنے کے راستے بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اگر ہمارے پاس دین کا علم آتا ہے تو وہ علم ہمارے لیے فائدہ مند کب بنتا ہے؟ جب ہم اس پر عمل کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ عمل بھی کر لیتا ہے جب اس کی نیت خالص ہوتی ہے، علم پر اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش ہوتی ہے۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے سنت کو قائم کرنے کی کوشش کی، ہم ان کو جنت کے راستے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف علماء نے اس کے بارے میں اپنے اقوال کہے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ حجر کی 99، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ تو اصل حکم پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہی حکم ہم سب کے لیے کہ مرتے دم تک انسان جدوجہد کرے۔ اور اللہ کی عبادت کا مطلب یہاں مکمل عبادت، یعنی کہ اللہ کی مکمل فرما برداری، چاہے وہ عبادات جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، چاہے وہ نفلی عبادات ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہیں، ہر چیز میں انسان جدوجہد اور کوشش کرتا رہے یہاں تک اسے موت آ جائے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور دوسرے مفسرین کے نزدیک یقین کا مطلب موت ہے، یعنی حتی یاتیک الیقین، یہ جو ٹکڑا ہے تو اس کا یقین کا مطلب تمہیں جب تک موت آ جائے، کیونکہ موت ہی ایک ایسی یقینی چیز ہے جو سب کو پتہ ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، تو اس لیے جب تک یقین آ جائے، مطلب جب تک موت آ جائے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے مال کو جمع کرنے اور تاجر بن جانے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ مجھ پر یہ وحی بھیجیے کہ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتک الیقین۔ تو یہ حدیث بھی اس آیت کے مطابق ہے، یعنی مال جمع کرنا، تاجر بن جانا، یعنی دنیا کے زندگی گزارنے کا جو سامان ہے اس میں انسان اتنا ہی دھیان، اتنی توجہ رکھے کہ اس کی زندگی بس آسانی سے گزر جائے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہ سکے۔ مگر مال جمع کرنے میں اور دنیا کو جمع کرنے میں انسان اتنا زیادہ مشغول نہ ہو جائے، بلکہ کیا کرے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا رہوں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ یہاں تسبیح، حمد اور اللہ کے لیے سجدے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، تسبیح اذکار میں، اور پھر نیک اعمال کرتا رہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل آیت 8۔ اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو
اللہ کا نام لو ہر طرف سے منقطع ہو کر۔ ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترتیل کے معنی لغت میں کلمہ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت قرآن میں جلدی نہ کی جائے بلکہ ترتیل اور تسہیل کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی میں بھی غور اور تدبیر کریں۔ تو یہ قرآن کریم کو ہم تلاوت کریں تو پھر ہم جلدی جلدی نہ کر کے میں اتنے سپارے ختم کر لوں، بلکہ انسان جتنا بھی پڑھے سکون سے پڑھے، اور کوشش بھی یہ کرے کہ صحیح تجوید کے ساتھ صحیح اصولوں کے ساتھ پڑھے، اور اس کے ترجمے اور تفسیر پر بھی غور کرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا رتل کا عطف ام اللیل کی طرف ہے، یعنی کہ یہ جو آیت ہے، بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رات میں جو تہجد پڑھی جاتی ہے اس کی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ اچھی تلاوت کرنا، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ترتیل سے پڑھنا، ترتیل میں یہی سب کچھ آ جاتا ہے کہ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا، اس کے جو پڑھنے کے جو اصول ہیں، تجوید، اچھی تجوید کے ساتھ اچھی آواز بنا کر، اور انسان اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ نیکی جب اخلاص سے کی جاتی ہے تو پھر اس کو چاہے چھوٹی سے چھوٹا، بظاہر چھوٹا کام بھی لگ رہا ہو، لیکن اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، زلزلہ کی آج 7 میں ہے کہ جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، تو کسی نیکی کو ہم چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اور کوششوں کو دیکھتا ہے۔ تو اب ایک انسان کی استطاعت کم سے کم ہے تو پھر وہ اگر اس کی نیت خالص ہے تو اس کو وہی بڑا اجر مل سکتا ہے جو کسی کے پاس ڈھیروں مال خرچ کرنے سے شاید نہ ملے۔ ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کو، کہ وہ نیکی جو معمولی سی ہی ہو کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی تو قیامت کے دن اس پر بھی بہت کچھ ملے گا۔ اسی وجہ سے حضرت مقاتل نے فرمایا اس آیت میں مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ نیک عمل کرو، خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آئندہ قریب وقت میں چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جائے گی۔ تو دیکھیں بعض اوقات جیسے چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا، راستے میں کوئی چیز ہے جو انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، انسان تھوڑا سا ایفرٹ کر کے اس کو ہٹا دے، یہ کوئی بہت بڑی ہے، اس میں طاقت، قوت اور بہت بڑا وقت کا استعمال نہیں ہے، لیکن انسان کی نیت یہ ہے کہ میں اسے ہٹا دوں چاہے کسی اور انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص پاک کمائی کے آدھے چھوارے کے برابر بھی خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس نیکی کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ اور جیسے کہ تم میں سے بعض لوگ بچڑے کی پرورش کرتے ہیں، یعنی جس طرح بچڑے کے بچے کو، چھوٹے سے بکری کے بچے کو انسان لے کر پالتا ہے، وہ کچھ دنوں میں بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مخلص انسان کی چھوٹی سی، جس نے حلال کمائی سے کی ہے، چھوٹا سا صدقہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ ہم آج کے سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں۔